الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف خطوں میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اس دنیا میں ہر نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی علیحدہ علیحدہ صفتوں کے مظاہر بن کر آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کل صفات ہی نہیں بلکہ ذات کا بھی مظہر بنا کر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو مظہر ذات کے بعد کسی نبی کی بھی ضرورت نہ رہی، باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو رشد و ہدایت اور احیاء و دین ملت کے لیے مظہر ذات خدا نے محبوب رب العالمین کو غیبی علم دی کہ ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد پیدا ہوگا، اللہ کے نیک بندے دین کی محافظت کرتے رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علماء دین بارش نبوت کا تالاب ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علماء کی زندگی کے لیے مچھلیاں دعا کرتی رہتی ہیں۔ علماء حق کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دینے کے لیے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں اور اولیاء اور علماء اس کا ذریعہ ہیں۔ عبد القادر جیلانی، جنہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی تبلیغ و اشاعت اسلام میں گزری، بے شمار لوگوں نے آپ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آج بھی دنیا آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا بے پناہ شوق تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے قصبے جیلان میں ہی حاصل کی، لیکن دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا پڑتا تھا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم سید عبد القادر جیلانی حسن حسینی سید ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ کا شجرہ نسب چند واسطوں کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ امام اولیاء ہیں اور تصوف کے سب سے بڑے سلسلہ قادریہ سلسلے کے بانی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ جامع العلوم ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ کو بہت کمال اور بزرگی عطا فرمائی تھی۔ کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی ظالم و جابر ہوتا، آپ رحمۃ اللہ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اس پر خشوع و خضوع طاری ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ کے وعظ میں اتنا اثر تھا کہ کوئی بھی شخص آپ رحمۃ اللہ کے وعظ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں کافر، لٹیرے، یہود و نصارہ اور بد عقیدہ لوگ حاضر ہوتے اور توبہ کرنے کے بعد بعمل مسلمان بن جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی شان ہے بے مثل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ جب مسند پر تشریف فرما ہوتے تو مختلف علوم میں سیر حاصل گفتگو فرماتے۔ حاضرین محفل پر اس دوران آپ رحمۃ اللہ کی ہیبت طاری رہتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام جب دوران کلام یہ فرماتے کہ قال گزر گیا اور ہم حال کی طرف پھرنے والے ہیں، تو بے شمار لوگوں پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں نکل جاتے۔ الغرض آپ رحمۃ اللہ کا بیان دلوں کو چھو لینے والا ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام اپنی تمام زندگی رشد و ہدایت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر کی۔ کتاب سیرت پاک حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی تالیف کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم حضور سیدنا غوث الاعظم کے فرمادات اور آپ رحمۃ اللہ کے حالات واقعات پر عمل کر کے صحیح معنوں میں مسلمان بنے۔ رحمۃ اللہ کا پاؤں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اکثر و بیشتر آپ رحمۃ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ کی روحانی تربیت فرماتے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ رحمۃ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ ان سے بھی روحانی فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں فرشتوں اور جنات کی ایک کثیر تعداد شریک ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے جب تک مجھے اللہ عز و جل کا حکم نہ ہو میں گفتگو نہیں کرتا، اس لیے جب بھی میرا کلام سنو اس کی تصدیق کرو۔ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی صاحب کشف و کرامت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ سے بے شمار کرامت کا ظہور ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد السعید مخزومی کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور سلوک کے منازل طے کرنے کے بعد بلند روحانی مراتب فائز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ کے بارے میں کتب و سیر میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر میرے منہ میں شریعت کی زبان نہ ہوتی تو میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا کہ تم گھروں میں کیا کھاتے ہو، میری نظر تمہارے ظاہر و باطن دونوں پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے دست حق پر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا اور تائب ہو کر راہ حق کے مسافر بنے۔ آپ رحمۃ اللہ نے 90 برس کی عمر پائی اور
561 ہجری میں اس جہاں فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ کا مزار مبارک بغداد شریف میں واقع ہے۔